دوستو آداب، میں جاوید جمال الدین اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک انڈیا کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج بروز سنیچر 8 فروری 2020 صبح کے 9 بج چکے ہیں۔ پیش خدمت ہے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ روزنامہ اردو ٹائمز کی شہ سرخی: اعظم گڑھ غداری کے الزام میں کمسن لڑکا بھی گرفتار، جیل بھیج دیا گیا۔ 65 سالہ مولانا بھی پکڑے گئے۔ تشدد پھیلانے کے الزام میں 19 افراد پر ملک سے غداری کا مقدمہ۔ شاہین باغ مظاہرین کو ہٹانے سے متعلق پٹیشن پر حکم دینے سے سپریم کورٹ کا انکار۔ یہ لڑائی مذہبی نہیں، آئینی ہے۔ شاہین باغ کی خواتین کا دیوبند کے نمائندے کو دو ٹوک جواب۔ دارالعلوم دیوبند سے شاہین باغ مظاہرہ ختم کرنے کی کوئی اپیل نہیں جاری کی گئی۔ سمبت پاترا کو قانون کے مطابق سبق سکھائیں گے: نسیم خان۔ پولیس اسٹیشن اور الیکشن کمیشن کو شکایت۔ سعودی عرب: سزائے موت کے قبل مقتول کے والد نے قاتل کو معاف کر دیا۔ دہلی اسمبلی چناؤ کے لیے پولنگ سے قبل مودی اور شاہ کے نشانے پر شاہین باغ۔ منسپل کارپوریشن کی نجس کاری کی سازش۔ ممبئی سے روزہ تبلیغی اجتماع کا آغاز۔ راج ٹھاکرے کی ہندوتو ریلی کو لے کر ممبئی میں تشویش۔ اداریہ: آج پولنگ۔ فاروق انصاری کا مضمون: شاہین باغ سے ممبئی باغ تک خواتین کا عزم، نئے انقلاب کا پیش خیمہ۔ 12 سال کے کمسن مسلم بچے پر بھی غداری کا الزام۔ آج کل کالم میں ندیم انصاری: ریاستی حکومت کا پورٹ محکمہ ہائی الرٹ پر، کورونا وائرس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے۔ صحافی پر سیاسی پارٹی کی مہر لگ جانے پر اس کی صحافت کا خاتمہ ہو جاتا ہے: ادھو ٹھاکرے۔ ناندیڑ سے شائع ہونے والے ورق تازہ کی شہ سرخی: سی اے پر فرقہ وارانہ مقاصد کے ساتھ RSS کی عملہ آوری۔ جامعہ احتجاج گیٹ نمبر 7 کا احتجاج 2 یوم کے لیے ملتوی۔ دہلی چناؤ کے لیے آج کا دن اہم۔ اداریہ: حریت و شجاعت کی پیکر احمد نگر کی شیرنی سلطان چاند بی بی۔ SIO صدر سلمان احمد کی ضمانت پر رہائی۔ واٹس ایپ پر 3 طلاق دینے کے بعد فرار شوہر 7 ماہ بعد امرتسر میں گرفتار۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز: جے پور لانچنگ کا شکار کشمیری نوجوان جہاں بھٹ۔ وین کا دروازہ بند کرنے پر تکرار کے بعد نوجوان باسط کی بے رحمانہ پٹائی، ایک گرفتار، دوسروں کی تلاش۔ سابق IAS افسر نے کہا ہے کہ مارچ تک PM مودی NPR واپس لیں ورنہ میں دہلی آ رہا ہوں۔ 370 کے خاتمے پر ملازمت سے استعفیٰ دینے والے گوپی ناتھن کا الٹیمیٹم۔ ممبئی شاہین باغ کا احتجاج جاری رہے گا: شمشیر خان پٹھان۔ فوٹو جرنلسٹوں پولیس میراتھن کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ احتجاج پر گرفتار سلمان احمد ضمانت پر رہا۔ ہم نہیں ہٹیں گے، ممبئی باغ کی خواتین کا اعلان۔ مودی حکومت جمہوری نہیں مطمئنان ہے۔ عمر عبداللہ محبوبہ مفتی پر پبلک سیفٹی ایکٹ نافذ کیے جانے کے خلاف التجا، مفتی کا تبصرہ۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز کا مضمون: ہم بولے گا تو بولو گے کہ بولتا ہے وارث تڑوی۔ شب و روز کالم میں مشرف شمسی NPR کے متنازع نکات۔ اخبار کا اداریہ: کیا جعلی سیکولرسٹ کا جواب جعلی نیشنلسٹ ہے؟ روزنامہ انقلاب ممبئی نے شاہین باغ کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن پر پیر کو سنوائی۔ دہلی اسمبلی الیکشن کے پیش نظر ملک کی سب سے بڑی عدالت نے اس معاملے پر سماعت کرنے سے گریز کیا۔ اب پیر کو سماعت ہوگی۔ مودی اور شاہ جن اربن نکسر کا حوالہ دیتے ہیں، حکومت ان سے لائن۔ کنہیا کے قافلے پر پھر پتھراؤ۔ دارالعلوم دیوبند نے مظاہرے
ختم کرنے کی اپیل نہیں کی۔ مفتی نعمانی کا بیان۔ کورونا وائرس مہلوکین کی تعداد 640 ہو گئی، 31,000 سے زائد متاثر۔ امریکہ کا القاعدہ لیڈر قاسم کو مارنے کا دعویٰ۔ ایک منظر کے حق میں ہیں سب بہت سے منظر، نقطہ نظر میں خصوصی مضمون شاہدتی۔ اداریہ، سیاست، جرائم اور عوام۔ روزنامہ سچ کی آواز۔ نئی دہلی نے دیوبند کی اپیل پر شاہین باغ میں بے چینی کو ہی لیڈ بنایا۔ دہلی کا تاج کس کے سر؟ فیصلہ آج۔ حکومت اپوزیشن کی آواز کو دبا رہی ہے، راہل۔ حکومت کے دباؤ میں ملتوی کی گئی عالمی اردو کانفرنس۔ او ایس ڈی گرفتاری معاملے پر ہنگامہ۔ دہلی کے چناؤ میں بریانی کی سیاست، اب کی بار کس کی سرکار؟ پوسٹ مارٹم۔ گاندھی اور امبیڈکر سے مظاہرین کی قربت، شاہین باغ نظر انداز نہ کیا جائے۔ دہلی کے چناؤ میں گاندھی پر نشانہ۔ ٹرمپ کا مشرق وسطی امن منصوبہ صدی کا تماچا۔ جاوید جمال الدین، لمحہ فکریہ۔ اداریہ، ممبران پارلیمنٹ کا ناپسندیدہ رویہ۔ اسرائیل مسجد اقصیٰ سے فلسطینیوں کا اخراج شروع۔ چین میں کورونا وائرس کے 3,143 نئے معاملات۔ نااہل حکومت کے قرض چکانے کے لیے ایک نسل درکار۔ چین میں مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کی کھلی پول۔ پاکستان بچوں کے ساتھ جنسی تشدد والوں کو سرعام پھانسی دینے کی قرارداد منظور۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔